Welcome to my channel, Sheikh Afsar Official. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ سب حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں. قابل قدر حضرات علماء کرام، صدر محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنیں، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نورانی مجلس میں بیٹھنے کا موقع دیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو اس طرح قبول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے. ناظم جلسہ میرے متعلق جو کہہ رہے تھے، یہ ان کا حسن ظن ہے. فصاحت و بلاغت اور نہ جانے کیا کیا القاب وہ پیش کر رہے تھے، یہ ان کا حسن ظن ہے، محبت ہے. ورنہ میں ایک طالب علم ہوں. یہاں بڑی بڑی شخصیات جو ہے، حضرت مولانا عمران صاحب جیسی اور بھی دیگر شخصیات اسٹیج پر تشریف فرما ہے. میں تو بہت ہی کم علم ہوں، ایک طالب علم ہوں. لیکن مومن کو حکم ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے متعلق حسن ظن رکھے، اور انشاءاللہ اس حسن ظن پر بھی اللہ کے یہاں اجر و ثواب مرتب ہوگا. جو حقیقت ہے میں نے بیان کر دی. اللہ قبول فرمائے، اس محبت کو قائم رکھے، حسن ظن کو قائم رکھے. آج ہم سب جو بیٹھے ہیں اور اللہ نے جو موقع دیا ہے استقبال رمضان کے متعلق، رمضان المبارک کا استقبال ہم کریں، کیسے کریں، اور اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے پہلے ہم کس طرح کی تیاریاں کریں. تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو موقع فراہم کیا ہے، یہ بہت ہی اہم موقع ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر احساس ہو کسی چیز کے متعلق. احساس اور اہمیت یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کوئی انسان اگر بے حس ہو، جسے احساس ہی نہ ہو،
تو بہت بڑا خزانہ بھی اس کے لیے بیکار ہے. لیکن جس کے پاس احساس ہو، جو اس چیز کی اہمیت کو سمجھتا ہو، تو وہ بہت پہلے سے اس کی قدر کرتا ہے اور اہتمام بھی کرتا ہے. جلسہ شروع ہونے سے پہلے جو تمہیدی باتیں ہو رہی تھی، اس میں یہ بھی دعا ہم اور آپ نے سنی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے. چاند دیکھتے ہی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما. یقیناً آپ نے بھی دعا کی ہوگی. سوچنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آخر کوئی تو بات ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رمضان نصیب فرما، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما. یہ دعا کا اہتمام 2 مہینے پہلے کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ یقیناً کوئی خاص بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام بھی کر رہے ہیں اور اس شخص کے بارے میں بڑی وعید فرما رہے ہیں. دوسری حدیث میں آپ نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت ہی ذلیل ہے، اس کی ناک رگڑی جائے. جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کو اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملی، مغفرت نہیں ملی، وہ ذلیل انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے نا. لیکن وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمین، پھر دوسرے پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین، پھر تیسرے پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین. صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پیچھے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ آمین آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت جبرائیل امین آئے تھے اور وہ یہ بد دعا کر رہے تھے اور میں حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہہ رہا. کہ پہلی بد دعا جو دی گئی اس شخص کے حق میں، اس مرد کے حق میں، اس عورت کے حق میں جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو. اس نے رمضان المبارک کا اہتمام نہیں کیا، اس نے اللہ رب العالمین کو رمضان کے مہینے میں راضی کرنے کی فکر نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، بس ایک مہینہ آیا اور چلا گیا. تو جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ انسان ذلیل و خوار ہے، رغم انف، اس کی ناک رگڑی جائے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور پھر دوسری بد دعا دی گئی کہ جس کے بوڑھے والدین موجود ہوں اور وہ اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اپنی مغفرت نہ کرا سکا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی، ماں باپ کی نعمت دی، لیکن ماں باپ کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، اور اطاعت و فرما برداری کر کے مغفرت نہیں کر پائے. تو کہا ایسا شخص جو ہے ذلیل و خوار ہے.
اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے. تو ایک تو رمضان المبارک کے متعلق اور دوسرے والدین کے متعلق آپ نے 12 سنا. بس ایک حدیث اس ضمن میں پیش کرتا ہوں کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا. میں یہ برداشت کرتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں, لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اس گناہ کا تذکرہ آپ سے کروں. کیا مجھے اللہ کی طرف سے معافی مل جائے گی؟ اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اتنا بڑا گناہ ہوا ہے, اس کا اظہار کرنا نہیں چاہتے؟ کہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ زندہ ہے, تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو کہنے لگے نہیں والدہ زندہ نہیں ہے, میری ماں نہیں ہے. اچھل بسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں نہیں ہے تو خالہ ہے. کہنے لگے ہاں خالہ تو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالہ کے پاس چلے جاؤ اور خالہ سے اپنے حق میں دعا کراؤ. خالہ سے اپنے حق میں دعا کراؤ, تمہاری خالہ دعا کرے گی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اب یہاں سوچنے والی بات ہے, توجہ سے سنیے. جب وہ شخص آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو اس کی مغفرت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ یقیناً ہو جاتی. اللہ کے رسول اگر دعا کرتے تو یقیناً اس کی مغفرت ہو جاتی, لیکن ہمارا کام بگڑ جاتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ان کی تو مغفرت ہو جاتی لیکن ہمارا اور آپ کا کام بگڑ جاتا. ہمارے اور آپ کے سامنے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, تو ہم سے اگر کہیں ایسے گناہ کا صدور ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بتایا کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے تو جاؤ اپنی والدہ کے پاس, اپنی والدہ سے اپنے حق میں دعا کراؤ. والدہ حیات سے نہیں ہے تو اپنی خالہ کے پاس جاؤ, وہ خالہ دعا کر دے گی, اللہ تمہیں معاف کر دے گی. یہ کتنی بڑی بات ہے. اس سے اندازہ کیجئے کہ والدین کا مقام کیا ہے. اس لیے قرآن میں ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے. کیا دعا سکھلائی گئی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اللہ میرے والدین پر رحم فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, جیسے انہوں نے میری تربیت کی ہے, مجھے پالا پوسا, اللہ ان پر رحمت کی نگاہ فرما دیجیے. یہ دعا باضابطے سکھلائی گئی کہ ہم دعا کرتے رہے اپنے والدین کے لیے. آج اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا نواز دیتے ہیں, تھوڑی دولت آ گئی, تو ماں باپ سے کس طرح ہم پیش آتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو؟ ابا تم چپ رہو, تم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تم خاموش رہو جی, تم کو کیا سمجھتا آج کا ٹائم؟ آج 5G کا ٹائم چل رہا ہے, تم گپ چپ بیٹھو, تم نے کیا دنیا دیکھی؟ ارے وہ والدین جو تمہارے دنیا میں آنے کا وجود ہے, وجود کا ذریعہ اللہ نے بنایا, ان کو سمجھ نہیں ہے. تو یہ جو حدیث کوٹ کی گئی اس میں آپ غور کیجئے, 3 باتیں ہیں. پہلی بات رمضان المبارک کے متعلق, اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ توفیق دے اور صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق. آپ یہاں آئے ہیں
حضرت مفتی مسعود صاحب بھی تشریف فرما ہے. اب یہ بڑی شخصیات ہے, ان کے سامنے کیا بولوں, اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا میں طالب علم ہوں. تو لیکن آپ کا روب طاری رہے گا, دعا کرتے رہیے آپ پیچھے سے. جی 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 جی. تو یہ جو استقبال رمضان کے موضوع پر ہم بیٹھے ہیں, یقیناً ایمان کی چنگاری ہمارے اندر موجود ہے, اور ہم نے کچھ طے کیا ہے کہ نہیں, ماہ مبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس کے لیے پورے طور پر تیار ہو جائیں, پورے طور پر تیار ہو جائے. چونکہ آپ نے غور کیجیے, آپ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ دیکھیے, مشاہدہ کیجیے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں جہاں بھی اہل ایمان رہتے ہیں, ایمان والے رہتے ہیں, آپ یہ دیکھیں گے پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں, اہل ایمان جہاں بھی رہتے ہیں, رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے, ہوتے کہ نہیں؟ اور یہ جو اللہ نے فضا بنائی ہے, یہ جو نظام بنایا ہے, یہ غیر رمضان میں آپ کو کہیں نصیب نہیں ہو, آپ دیکھیں گے نہیں کہیں. صرف جامنے جلگاؤں مساول نہیں, پوری دنیا میں, دنیا کے جس حصے میں بھی اہل ایمان رہتے ہیں, آپ یہ غور کیجئے کہ وہ اہل ایمان اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ہر جگہ کے مسلمان ہوتے کہ نہیں؟ تھوڑی تاخیر ہو جائے تو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی, اوپر نیچے سب فل ہو گئے. یہ توفیق کس نے دی؟ یہ توفیق کس نے دی؟ اللہ نے یہ توفیق دی ہے. اور جب اللہ کے بندے اجتماعی طور پر اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا پیار اترتا, اللہ کی محبت, اللہ کی رحمت نازل ہوتی. پھر وہ اللہ تعالیٰ اس طرح موسم بنا دیتے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے عمل پر معافی, چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے, جاؤ تمہیں معاف کر دیا, معافی مل جاتی, مغفرت مل جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آپ پڑھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ نظر آتی ہے, کہیں گے کہ یہ عمل کرو, یہ عمل نہیں کرو, ہے کہ نہیں؟ یہ عمل کرو, یہ عمل نہیں کرو, نماز پڑھو, نماز چھوڑو مت, ایسا کرو, ایسا کرو, ہے کہ نہیں پوری تعلیمات. رمضان المبارک میں آپ غور کیجئے تو رمضان المبارک میں کہتے یہ عمل کر لو, اللہ معاف کر دے. من صام رمضان فقط غفر له, من قام رمضان فقط غفر له. یعنی بالکل اللہ کی رحمت جو ہے, مغفرت عام ہو جاتی ہے. ایک ایک عمل پر مغفرت مغفرت مغفرت. جیسے مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے, بارش کے موسم میں دیکھیے آپ, جب بارش کا سیزن ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی پھل کھائیے, اس کے اندر جو بیج ہے نا, اس بیج کو آپ کہیں بھی پھینک دیجیے تو وہ اس میں پودا نکل جاتا. نکلتا کہ نہیں؟ آپ نے کچھ اہتمام کیا نہیں, لگایا نہیں, بس اس بیج کو آپ پھینک دیجیے. کیوں؟ اس میں پودا نکل جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے پورا سسٹم ہی ویسا بنا دیا, پورا موسم کی فضا کو اللہ نے بالکل بدل دیا. کوئی کمزور پودا ہو, کوئی کمزور پیدا ہو, لیکن جیسے ہی بارش کا موسم آتا تو وہ کمزور پیدا بھی تنور ہو جاتا, وہ پھل دینے لگتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کے مہینے کو منایا کہ پورے عام طور پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی, چھوٹے سے چھوٹے عمل پر کیا ہو جاتا, مغفرت ہو جاتی. اور جب اللہ تعالیٰ ایسا سیزن دے رہے تو ہمیں پورے طور پر تیار ہو کر اس سیزن سے فائدہ اٹھانا چاہیے, پورے طور پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے. جو انٹرنیشنل گیمز ہوتے ہیں نا, انٹرنیشنل گیمز, ہر طرح کے گیم ہوتا ہے, تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوڑ کا بھی مقابلہ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر. تو جب دوڑ کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو جو کھلاڑی اس میں حصہ لیتے دوڑنے کے لیے, تو وہ جب دوڑنا شروع کرتا ہے نا تو وہ کچھ نہیں دیکھتا,
وہ اپنی پوری طاقت کو، پوری انرجی کو اس میں لگا دیتے، بس ایک ہی اس کا مقصد ہے کہ بس میں کسی طرح سے میرا جو مقصد ہے اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، انٹرنیشنل ریکارڈ جو ہے وہ میرے نام کا ہے، وہ پوری اس کی یہی کوشش، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں گر جاؤں گا، چوٹ لگے گی، کیا ہوگا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں، پوری انرجی، پورا ٹینشن جو ہے اس دوڑ میں لگا دیتا، چونکہ اسے پتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ انٹرنیشنل گیم میں ریکارڈ بنا لیا میں، تو پھر ہمیشہ کے لیے میں بلایا جاؤں گا، کہیں بھی ایڈورٹائز کے لیے مجھے بلائیں گے لوگ، پھر میرا جو معیار ہے وہ اسٹینڈرڈ ہو جائے گا، ایک مرتبہ ریکارڈ ہو تو وہ پوری انرجی لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سیزن دیا ہے نا، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری طاقت اور پوری انرجی کو جھونک دیں، ایسے رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے کہ پوری طاقت کو جھونک دیں، کہ نہیں بس ایک مہینہ تو اب مغفرت کرانا ہی ہے اللہ سے، اللہ مغفرت کر ہی دیں گے انشاءاللہ، یہ ایسا جھونک دینا اپنے آپ، اور پھر کسی کو پتا نہیں، جب یہ جو ایک مہینہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو یہ پتا نہیں کہ اگلا یہ جو رمضان ہے وہ رمضان میرے نصیب میں ہے یا نہیں، کچھ ہے معلوم؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو اگلے رمضان تک رہوں گا ہی؟ پل بھر کی خبر نہیں، کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کسی کو پتا نہیں۔ رشتہ داروں میں غور کیجیے، بہت سے رشتہ دار ایسے ہوں گے پچھلے رمضان میں ہوں گے ہمارے ساتھ، تراویح میں ہوں گے نا، مسجد میں آ رہے ہوں گے، پچھلے سال بھی پروگرام ہوا ہوگا اس میں بھی ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ پچھلے سال جو تھے جن کی موت ہو چکی، جو وفات پا چکے، پوری دنیا مل کر پوری دنیا کی انرجی، طاقت، دولت صرف کر کے، خرچ کر کے اگر یہ چاہے کہ وہ لوٹ آئے، آ سکتا؟ اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں سے کون اگلے سال رہے گا، کہہ سکتا کوئی؟ تو جب ہمارے پاس بس یہ رمضان میں کہ اس رمضان میں ہم اس طرح مجاہدہ کریں، اس طرح اللہ کی عبادات کریں، اس طرح اللہ کو راضی کر لیں کہ اگر موت بھی ہو جائے تو اللہ کہتے جا تو نے جو مجاہدہ کیے، تو نے جو عبادت و ریاضت کی، جا میں نے بخت، پتہ نہیں اگلا رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اس لیے ماہ مبارک کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگنے کے لیے کہا کہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ اگر نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جنت کی طلب کرو، ہے کہ نہیں؟ جنت کی طلب، جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو، اس پر کبھی غور کیجئے۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات دی تھی، ان خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے جوامع الکلم، سمندر کو پیالے میں سمو دینا، ایک مختصر جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اتنا عظیم مہینہ، مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اور بھی تو کچھ مانگ سکتے تھے ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جنت مانگو، جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ، ہے کہ نہیں؟ اب اس تھوڑی سی اندر جائیے، ڈیپ میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کامیاب وہی ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب، وہی کامیاب ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہاں دنیا کی دولت، شہرت، عزت، یہ وہ، دس دیٹ، سب ختم، یہ چیزیں کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ کہ انسان کی اصل کامیابی کیا ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا، دوزخ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ سب سے بڑی کامیابی، وہی کامیابی۔ فقد فاز، وہ کامیاب ہو گئے جو جنت میں چلا گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا طلب کرو، جنت مانگو۔
جب اللہ کی رحمت برستی ہے، مغفرت، تو پھر اس میں کیا کرو؟ جنت مانگو اللہ سے، اور جنت بھی مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ وہ انسان ہی کیا انسان ہے جس کے اندر جنت کی طلب نہ ہو؟ وہ انسان ہی نہیں ہے جس کے اندر جنت کی طلب نہ ہو۔ ارے جنت میں اللہ کی دیدار ہوگی، اللہ کی دیدار کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو وہ انسان کیا انسان ہے جس کو اپنے خالق اور مالک، اپنے منعم حقیقی کو دیکھنے کا شوق نہ ہو، تمنا نہ ہو؟ وہ جنت جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ دوڑو اس جنت کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ارے وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، اس کی طرف ریسنگ کرو، اس کی طرف دوڑو، اس کو پانے کی کوشش کرو۔ اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے خبر دی ہے، تمام انبیاء نے، ہر نبی نے یہ خبر دی ہے کہ جنت کی طرف دوڑو۔ اللہ نے اتنی پیاری جنت جو بنائی، مومن کے لیے یاد رکھیے جو روزہ ہے نا، روزہ صرف یہ رمضان نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں رمضان کا روزہ۔ روزہ اصل کیا ہے؟ روزہ اصل یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا۔ تو جب تم دنیا میں ہو تو اللہ کی طرف سے حکم ہے یہ کرو یہ نہیں کرو، ایسے ہی کرتے رہنا ہے پوری زندگی۔ اس کو استعمال کرو، اس کو استعمال نہیں کرو، حلال کھاؤ، حرام کیا کرو؟ ترک کر دو۔ پوری زندگی کہا یہ مجاہدہ کرو، اور یہ جب مجاہدہ کر کے تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں میں جنت میں داخل کروں گا۔ اب وہاں تم اپنے خواہشات پر عمل کرو، وہاں خواہشات پر عمل کرو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں وہی ہے جو تمہاری خواہش ہوگی وہ حاضر ہے، لیکن یہاں میری مرضی کو مقدم رکھ کر تمہیں زندگی گزارنی۔ تو کہا جب تم یہ مجاہدہ کر کے آؤ گے، اپنی خواہشات کو ترک کر کے آؤ گے تو تمہارے لیے انعام میں جنت ملے گی، اور جنت بھی ملے گی اور وہاں دیدار خداوندی بھی نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جنت کی طرف، اور دوسری بات دوزخ سے پناہ، دوزخ سے پناہ۔ ہم تو آج کل دعاؤں میں ہم جنت مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ، ہم جنت بھی نہیں مانگتے، اور دوزخ سے پناہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبح ہو تو دعا کیا کرو اللہ سے، فجر پڑھتے ہو نا دعا کرتے تو دعا کرو اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو اللہم اجرنی من النار۔ شام ہو گئی تو اب مغرب میں اس وقت بھی پڑھ لیا کرو اللہم اجرنی من النار۔ اس لیے کہ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو نقصان ہے اس سے بچ جاؤ، نقصان سے بچ جاؤ۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کو پیش کرے کہ بھائی یہ 100 بسکٹس ہے، بسکٹ کھاتے ہیں نا، یہ 100 بسکٹس ہے اور یہ کاجو کے بنے ہوئے ہیں، کاجو میں بنے ہوئے ہیں، اور کاجو میں بھی جو اعلیٰ کوالٹی جو کاجو کا ہے اس کے بنے ہوئے، یہ 100 بسکٹس، یہ آپ کھائیے۔ لیکن وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ تو سارے کے سارے کاجو میں بنے ہوئے ہیں اور شدھ گھی میں بنے ہوئے ہیں، کاجو میں بنے ہوئے ہیں، یہ 100 بسکٹ ہے، لیکن یہ 100 میں سے ایک بسکٹ ہے جس میں زہر ہے، جس میں کیا ہے؟ زہر ہے۔ اگر آپ نے وہ بسکٹ کھا لیے تو پھر موت واقع ہو سکتی، بعد میں کہنا نہیں۔ تو اب کیا کہیں گے آپ؟ پتہ ہی نہیں ہم کو، دوستوں کہیں گے نہیں یہ 100 کے ساتھ جاؤ بھائی کہیں بھی جائے ہم کو کھانا نہیں بھائی، یہ 100 کے ساتھ تو ہی لے جا بھائی، کہتے کہ نہیں؟ تو کتنی ہی اچھی چیز ہو، عمدہ چیز ہو، انسان کو پتا جب یہ نقصان ہے، یہ موت کا سبب ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جنت کی طلب بھی ہو اور ساتھ ساتھ دوزخ کی پناہ، اللہ سے دوزخ کی پناہ مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ ہم سب کو جو دوزخ سے، دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو کثرت سے پڑھو. کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی غور کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر آپ یہ کلمے پڑھ لیں، لیکن تھوڑا گہرائی میں جا کر سمجھیے کہ پہلے تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جنت کی طلب کرو، تو در حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی جنت اسی وقت ملے گی جب ایمان لے کر جاؤ گے. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے متعلق یہ سوچو کہ اللہ یقیناً آپ ہی معبود ہیں، اللہ آپ ہی مسجود ہے. اللہ میں گواہی دیتا ہوں میں گنہگار صحیح، لیکن اللہ میرے دل میں صرف آپ ہی آپ ہیں. اللہ میری زندگی میں کوئی شرک نہیں ہے. اللہ میں آپ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اللہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، یقیناً آپ ہی معبود ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں شرک نہیں ہے تو اللہ تمہیں دوزخ سے بچا لیں گے، دوزخ سے بچا لیں گے. تو اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جنت کی نعمت جو ملے گی وہ نعمت اسی کو ملے گی جو ایمان لے کر جائے گی. اس لیے اہل ایمان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرے، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرے. آج افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے گھروں سے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے. سنتے کہ نہیں؟ واقعات بہت سارے سنتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں کہ آج ہماری فلاں بچہ ہمارا آج مرتد ہو گیا. کہتے کہ نہیں؟ فلاں بچی آج مرتد ہو گئی. اگر ایک بچہ مرتد ہوتا ہے، ایک بچی مرتد ہوتی ہے، تو وہ ایک بچہ اور بچی نہیں بلکہ اس ایک بچی کے مرتد ہونے سے پوری ملت کا خسارہ، پوری ملت کا نقصان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر گریبان پکڑ لیں گے، اگر پوچھیں گے کہ میں تو لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے لوگوں کے دروازے پر بار بار جاتا تھا، میں نے اتنی محنتیں کی لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک، کہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی انتھک محنت میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. ایک طرف تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محنت، اور تمہارے گھروں کا حال یہ ہے کہ تمہارے بچے ایمان کا سودا کر دیں، جہنم کے مستحق بن رہے. تو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پڑھنا اصل یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی جنت چاہتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت میں انٹری اسی کی ہے جو ایمان لے کر جائے گا. ایمان ہے تو جنت ملے گی، ایمان نہیں ہے تو جنت نہیں ملے گی. چاہے کسی خاندان سے، چاہے کسی خاندان کے ہو، چاہے پیغمبر کے بیٹے ہو تو بھی جنت نہیں ملے. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا نا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بیٹا ڈوب رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتایا. لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی ہے. یہ اللہ نے حقیقت بتا دیا کہ ایمان ہے تو جنت ملے گی، چاہے تم کسی خاندان سے تعلق رکھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اور استغفار، چونکہ یہ پورا موسم ہی، پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ معمولی چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت فرمائے. تو خوب دعاؤں کا اہتمام کرو، خوب مغفرت مانو، استغفار کثرت سے کرو. اور خاص طور پر افطار کے وقت میں خوب اللہ تعالیٰ سے مانگو. ایسا نظام بنائے گھر میں کہ مغرب کے آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے بالکل بیٹھ جائیں، افطار لے کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مغفرت مانگنے لگے. گھروں میں ہوتا نہیں، خاص طور پر جو مستورات ہے.
اذان ہوتے تک وہ کچن میں. یہ ہم نے لازم کیا ہوا ہے. ماہ مبارک میں بھی ہمارا دھیان کھانے پینے میں، اچھی سے اچھی چیزیں. لوگ ہم نے اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کیا ہے، معاف کیجیے گا، ہم نے بدنام کیا ہے. آج ہمارے برادران وطن جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو مہینہ ہے کھانے پینے والا مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ ہم نے اپنے عمل سے بتایا لوگ. یہ کھانے پینے والا مہینہ نہیں ہے. شب برات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اچھا مسلمانوں کی وہ رات کب ہے جس رات میں لوگ پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات سائیکل پر بائک پر گھومتے ہیں، شور مچاتے ہیں، کھیلتے ہیں، اس نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. یہ ہم نے بدنام کیا ہے اللہ کے دین کو، اسلام کو ہم نے اپنے عمل سے بدنام کیا ہے. افطار کا وقت ہو گیا، دعائیں پڑھائی جا رہی ہے اور گھر کی مستورات کچن میں اذان ہو گئی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، دھیان میرا پریشر کوکر کی طرف ہے کہ نہیں. ڈرتی رہتی ہے خواتین، نہ جانے نمک زیادہ ہو جائے، مسالہ زیادہ ہو جائے. لا حول ولا قوت الا. آج اصلاح کی ضرورت ہے. بالکل ہلکا پھلکا کھانے کی نیت کرے، عزم کرے. آج ہم نے رمضان کو مشہور کیا ہے سموسے اور کچوری جلیبی سے، کہ رمضان کا مہینہ ہے سموسے اور کچوری کا مہینہ. لا حول ولا قوت الا. کھانا منع نہیں، اللہ نے پورے سال دیے، نہ کھاؤ، نہ کوئی منع نہیں ہے. لیکن ہمارے کسی عمل سے اگر اسلام بدنام ہوتا ہو تو کتنے افسوس کی بات، کتنے افسوس کی بات. رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کی جو دیگر مخلوق ہے وہ ہمارے دعا کی تائید کرتی ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نگرانی میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کی جو دیگر مخلوقات ہے وہ آپ کی دعا کی تائید کرتی ہے. کیا مطلب یہ ہے، مثلا یہ مفتی مسعود صاحب رمضان میں دعا کرا لیں کہ اللہ یہ مسائل حل فرما دے، مشکلات کو حل کر دے، تو اللہ کی مخلوق کہتی ہے کہ اللہ یہ مفتی مسعود ہے، یہ اللہ آپ کا یہ بندہ ہے. دوسری مخلوق کہتی ہے اللہ یہ جو مانگ رہا اللہ دے دیجئے نا، اللہ ان کی روزی میں برکت دے دیجئے. دیگر جو مخلوقات ہیں نا، فضائل اعمال پڑھیے نا، خشکی میں اور تری میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں. تو دیگر مخلوقات تو دعائیں کر رہی ہے اور ہم کھانے میں لگے ہوئے، تو اس لیے بہت زیادہ اہتمام سحر کے ٹائم میں، افطار کے وقت میں خوب اللہ تعالیٰ سے مانگ. اور رمضان کا جو خاص عمل ہے وہ روزہ ہے. کیا ہے خاص عمل؟ روزہ. کھانا پینا ترک کر دینے کا نام صرف روزہ نہیں. الحمدللہ ہم سب روزہ رکھتے کہ نہیں؟ سب رکھتے کہ نہیں؟ روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ. روزہ رکھیں گے لیکن اس نیت سے رکھیں گے کہ یہ روزہ جو اللہ نے دیا، یہ جو عبادت دی ہے، اس عبادت کے ذریعے میں اللہ کا مقبول بن جاؤں، اس عبادت کے ذریعے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اس عبادت کے ذریعے میں اور اللہ کا قریب بن جاؤں. جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، کھانا پینا ترک کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ اور قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ یہ میرا بندہ صرف میری محبت میں یہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، لیکن میری محبت میں اس نے کھانا پینا سب کچھ ترک کر دیا، تو اللہ قریب ہو جاتے ہیں. اس لیے جہاں روزے کی بات ہے، جہاں روزے کا مضمون اللہ نے بیان کیا، وہاں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تم پر آسانی چاہتے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتے، اللہ خوش نہیں ہوتے کہ تم کھاتے نہیں پیتے، کھانے پینے سے تمہیں منع کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. اس لیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. تو روزہ رکھیں اس نیت سے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا مقبول بن جاؤں. اور روزہ رکھے تو روزے کی حفاظت بھی ہو. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ کو پنکچر کر دیتے. کیا کر دیتے؟ پنکچر کر دیتے.
40 लाख की गाड़ी है, टायर पंक्चर हो गया, आगे जाएगी? नहीं जाएगी। हम लोग रोजा रख लेते हैं लेकिन कानों के गुनाह से नहीं बचते, जबान के गुनाह से। रोजे की हालत में भी गीबत कर रहे होते, एक दूसरे की टांग खींच रहे होते, गीबत सुन रहे होते, गीबत कर रहे होते। रोजा तो रख लिया लेकिन इफ्तार कर रहे हैं हराम ग़िज़ा से। किससे? हराम ग़िज़ा से। तो कहां से रोजा कबूल, कहां से अल्लाह दुआ कबूल करेंगे, कहां से रोजा कबूल होगा? इसलिए सिर्फ रोजा मकसूद नहीं है, रोजा पूरे आदाब के साथ, पूरे शरायत के साथ रोजा। कभी कभी याद रखिए, एक वाकया सुनाकर बस मैं बात खत्म करूंगा कि रोजा सही मानों में अल्लाह को राजी करने के लिए और आदाब और शरायत को मलहूज करके रखेंगे तो ये रोजा ऐसी इबादत है कि लोग देख करके मुतासिर हो जाते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं। एक शख्स का वाकया है, उसका नाम पहले कुछ और था, अभी उसका नाम फारूक है। अभी उसका नाम क्या है? फारूक है। वो डॉक्टर, उसने ये देखा, अच्छा बड़ा डॉक्टर, पहले कुछ और नाम था, कि जैसे ही रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो पेशेंट जब आते हैं, मुस्लिम पेशेंट, तो डॉक्टर साहब बताते कि भाई ये दवा सुबह में ले लो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सुबह में नहीं ले सकता। भाई क्यों? तुम्हारा रोजा है। तो कब तक रोजा है? ये सुबह से लेकर गुरूब तक रोजा है, सूरज के डूबने तक रोजा है। जिसको भी आ रहा भाई तुमको ये तकलीफ, ये ले लो दवा, जोहर बाद ले लेना, 3 बजे ले लेना, दोपहर में ले लेना, सुबह शाम का। नहीं, मैं दोपहर में नहीं ले सकता, मैं सुबह में नहीं ले सकता, मेरा रोजा है, रोजा है। तो उस आदमी ने सोचना शुरू किया, क्या रोजा है? डॉक्टर हजरात इस बात पर मुत्तफक है, आज दुनिया के सारे अतिब्बा, कि रोजा रखने से कम 200 बीमारियों से अल्लाह ताला नजात देते। ये अतिब्बा का फैसला है, सर्च है। तो वो डॉक्टर साहब सोचने लगे, भाई जो भी आ रहा कह रहा मेरा रोजा है, मेरा रोजा है, मेरा रोजा है, हर कोई कह रहा रोजा है। तो एक बार उसने एक रोजेदार से पूछा, भाई रोजा है क्या है रोजा? तो कहा रोजा ये अल्लाह का हुक्म है। तो उसमें क्या पानी पीते? नहीं, पानी भी नहीं, चाय भी नहीं, कुछ भी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं। तो कहा ये क्यों रखते? तो कहते ऊपर वाला हमसे खुश हो जाता, हुक्म है। तो डॉक्टर है, उसका फायदा तो समझ रहा है कि भाई खाने पीने छोड़ देने क्या फायदा। तो उसने सोचा मैं भी ट्राई करता हूं, मैं भी रोजा रखता हूं। उसने रोजा रखना शुरू किया। तो कहा जब पहला रोजा रखा उसने, तो रोजा रखने के बाद उसने, दोपहर का टाइम है, उसके बाद जब पेशेंट वगैरह आए तो उसने खुद कहा कि मैं असल में रोज भी डॉक्टर हूं, मेरे पास हर तरह के पेशेंट आते, मर्द भी औरतें भी। तो कभी कभी औरतें वगैरह आती थी तो बदनिगाही हो जाती, बुरी नजर से मैं किसी को देख लेता था। लेकिन जब एक मरतबा जब मैंने रोजा रखा, पहला रोजा में जो था, तो ऐसे ही दोपहर के टाइम में एक लेडी आई, तो मैं बुरी निगाह से देख रहा था, लेकिन फौरन अंदर से मुझे कोई कह रहा है, ताकत मिल रही मुझे कि देखो तुम्हारा रोजा है, तुम अपने रोजा का ख्याल करो, रोजे की हालत में करना नहीं, तुमने ऊपर वाले के लिए रोजा रखा है, मना है बिल्कुल। तो फौरन उस पर कंट्रोल हासिल किया उसने। अगले दिन और रोजा रखा। तो इस तरह कई मरतबे रोजा रखते 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 उसने ये मुशाहिदा किया कि नहीं, ये रोजा रखने की वजह से अंदर की कोई ताकत है जो मुझे बुराई से रोक रही है। अब उसने कहा भाई ये रोजा है, किसने कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, आपकी सीरत क्या है? तो कहा मैं पढ़ते का एक टाइम ऐसा आया कि जब मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, जब मैंने समझा इस्लाम को, कुरान को पढ़ा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा, तो एकदम मैंने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ यंग मैन बेस्ट रोल मॉडल, एक नौजवान जो बेहतरीन नौजवान हो, सबसे बेहतर नौजवान हो, वो मुझे नौजवान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। उसने कहा एज अ हस्बैंड बेस्ट हस्बैंड, कि शौहरों में सबसे बेहतरीन शौहर जो मुझे कोई नजर आया तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए।
رولر ایز اے حکمراں جو سب سے بیسٹ حکمراں مجھے نظر آیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. سب سے بہتر پڑوسی مجھے نظر آیا, سب سے زیادہ پڑوسیوں کا خیال کرنے والا وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے. تو ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو میرے بھائی اور دوستو, ہم اپنے اعمال سے اسلام کو بدنام نہ کریں. یہ ماہ مبارک آیا ہے, اس کا استقبال کریں, اپنے آپ کو پورے تیار کر لیں. خاص طور پر کثرت تلاوت کا اہتمام کریں, بشاشت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں, اور یہ تہیہ کر لیں کہ پورے رمضان میں کوئی گناہ نہ کریں گے. پورے رمضان میں گناہ نہ کریں گے اور موبائل کو سائڈ کر دیں, موبائل کو ایک طرف دے دیں. یہ جو موبائل ہے نا, بس معاف کیجیے 2 منٹ کر رہا ہوں, کتنے گھروں کو اس نے اجاڑا ہے, کتنے رشتوں کو توڑا ہے, کتنے شوہر اور بیوی کو جدا کر دیا, کتنے گھروں میں اس موبائل نے آگ لگا دی ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, شادی سے پہلے کتنے رشتوں کو اس نے توڑوا دیا, کتنی شوہر بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی ہے اس کے غلط استعمال کی وجہ سے. اس لیے تہیہ کر لیں کہ نہیں, موبائل کے گناہ سے بچیں گے, ضرورتاً استعمال کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.